امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہر طریقہ سنت کے مطابق ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط الگ چیز ہے، سنت کے مطابق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی 80 ہجری میں اور وفات ہوئی 150 ہجری میں۔ آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے وہ 110 ہجری میں رخصت ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال کے تھے جب آخری صحابی رخصت ہو گئے دنیا سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نے ان کو دیکھا۔ اب میں یہاں پر آ کے نماز پڑھاؤں، یا میں نہیں بلکہ کوئی بھی آدمی کی نماز پڑھتا ہے اور وہ ہاتھ کہاں باندھتا ہے؟ گلے میں، تو دوسرا آدمی دیکھ کر بولے گا نہیں کیسے نماز پڑھا ہے؟ بولے گا نہیں بولے گا؟ کئی لوگ ٹوکیں گے نا۔ تو امام ابو حنیفہ نے اگر ہاتھ غلط باندھے تھے تو صحابہ دیکھ رہے تو انہوں نے ٹوکا نہیں ہوگا؟ نہیں ٹوکا تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ نے قبول کر لیا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من السنہ وضع الید علی الید تحت السرہ، سنت یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ناف سے نیچے باندھ لو، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو امام حنیفہ نے جب ہاتھ ناف کے نیچے باندھا ہے اور امت کو یہ بتایا اپنے ماننے والوں کو، اور کتاب میں لکھ دیا، تو صحابہ جب دیکھ رہے تھے تو صحابہ نے دیکھ کر قبول کر لیا، اس لیے تو یہ سنت عمل قرار دیا گیا۔ یعنی گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی تصدیق کس نے کی؟ صحابہ اور تابعین نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے، 70 سال عمر تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ بالغ بچہ ہو جاتا ہے 15 سال میں، تو بالغ ہونے کے بعد ہر سال حج کیا۔ اور جب آدمی حج کرنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، تو حاجی وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے؟ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، حاجی نماز پڑھتا ہے نا۔ یہاں سے بھی ماڑی پور سے بھی کوئی بندہ وہاں حج پہ جائے گا تو نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ گھر میں ہوٹل میں بیٹھا رہے گا، سوتا رہے گا؟ ظاہری بات ہے کہ جو آدمی یہاں بھی نماز نہیں پڑھتا ہوگا کم از کم حج پہ جا کے تو نماز پڑھے گا نا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب حج پہ گیا تو نماز پڑھی ہوگی نا انہوں نے، جب انہوں نے نماز پڑھی ہوگی، اور صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تو انہوں نے نماز دیکھی ہوگی نا۔ تو انہوں نے جب اس نماز کو اس پر اعتراض نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھا ہوگا نا۔ حالانکہ کوفہ سے چل کے مکہ آ رہے ہیں، مکہ میں اور لوگ ہیں، کوفہ میں اور لوگ ہیں، تو مکہ والوں نے بھی دیکھا اور قبول کیا۔ بلکہ خیرات الحسان نام کی کتاب ہے، اس میں علامہ ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ والے کہا کرتے تھے کہ ما رأینا احسن صلاۃ من ابی حنیفہ، کہ ہم نے ابو حنیفہ سے بہتر نماز کسی کی نہیں دیکھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مکہ کے مکی رہائشی۔ جب وہ دیکھتے کہ امام ابو حنیفہ حج پہ آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے مکہ کے لوگ کہ ہم نے امام ابو حنیفہ سے بہتر کسی کی نماز نہیں دیکھی۔ امام لیث بن سعد ایک امام ہے، اپنے وقت کے مصر کے تھے، سن 113 ہجری میں وہ حج کرنے کے لیے تشریف لائے۔ سوچا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حج پہ آتے ہیں، میں ملاقات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی زیارت ہو جائے۔ 113 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال کے ہوں گے؟ ہاں 33 سال۔ 80 میں پیدائش ہوئی نا، تو 33 سال کے تھے نا، جوان تھے۔ امام لیث بن سعد کہتے ہیں میں آیا تو میں نے دیکھا ایک جوان شخص ہے اور وہ لوگوں کے بڑا حلقہ لگا ہوا ہے، لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، اور جو مسئلہ پوچھتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، جو مسئلہ پوچھتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ اب مجھے جستجو تھی کہ امام ابو حنیفہ سے میں نے ملاقات کرنی ہے، اتنے میں کسی نے سوال پوچھنے والے نے فرمایا کہ ما تقول فی ھذا یا ابا حنیفہ، اے ابو حنیفہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں پہچان گیا اچھا یہی امام ابو حنیفہ ہیں۔ تو ان کی وہاں ملاقات ہوئی، 33 سال کی عمر میں ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ لوگ پوچھتے ہوں جواب نہ دیتے ہوں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا کیا تھا، اس کے بعد بھی مزید 37 سال دنیا میں رہے نا، تو اللہ نے اور کتنا علم دیا ہوگا ان کو۔